حامدا ومصليا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک اور بد، اچھے اور برے دو طرح کے لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا۔ ایک طرف نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور ولیوں کی عظمت اور شان بیان فرمائی، ان کی اچھی عادتیں، اچھی خصلتیں بیان فرمائی ہیں، تو دوسری طرف کافروں، مشرکوں، منافقوں اور فاسقوں کی بری عادتیں، بری خصلتیں بیان فرمائی ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اچھے اور برے لوگوں کے بارے میں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ لوگ اچھے لوگوں کی اچھی صفتیں، اچھی عادتیں، اچھی خصلتیں اپنائیں اور اچھے بن جائیں، اور برے لوگوں کی بری خصلتوں سے، بری عادتوں سے بچیں اور پرہیزگار بن جائیں۔ لیکن آج اکثر لوگ اس مقصد کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ آج ہم اچھے لوگوں کی اچھی صفتیں بیان کرتے ہیں، اچھے لوگوں کی اچھی عادتیں بیان کرتے ہیں، لیکن ہم اچھی عادتوں کو اپناتے نہیں ہیں۔ ہم نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور ولیوں کی عظمت اور شان بیان کرتے ہیں، لیکن ہم انہیں نمونہ بنا کر نیک سیرت اور باعمل خود نہیں بنتے۔ اور اسی طرح ہم اٹھتے بیٹھتے برے لوگوں کی مذمت کرتے ہیں، منافقوں، مشرکوں، کافروں، فاسقوں کی برائی کرتے ہیں، ان کی بری عادتیں بیان کرتے ہیں، لیکن ہم خود ان بری عادتوں سے اجتناب نہیں کرتے، ہم خود ان بری عادتوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے۔ محترم سامعین، آج منافقوں کی وہ بری خصلتیں بیان کی جائے گی جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہیں، اور ان بری خصلتوں کی بنا پر ان کی شدید مذمت کی ہے، اور انہیں عذاب علیم اور نار جہنم کی وعید سنائی ہے، تاکہ لوگ، ہم سب برے خصلتوں سے بچیں اور منافقت کے دھبے سے محفوظ رہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ کے اندر ارشاد فرمایا، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے لیے معاون و مددگار ہیں۔ یأمرون بالمنکر، منافقین لوگوں کو برائی پر آمادہ کرتے ہیں، نافرمانی پر آمادہ کرتے ہیں، لوگوں کو برائی کی دعوت دیتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، لوگوں کو نیکی کے کام سے روکتے ہیں، نیکی سے منع کرتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے۔ نسوا اللہ، اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں، فنسیہم، انہیں بھی اللہ نے بھلا دیا ہے۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً یہ منافقین جو ہے فاسق اور نافرمان ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ولعنهم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ اللہ رب العزت نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کفار کے لیے جہنم کے آگ کی وعید سنائی ہے۔ ہی حسبهم، یہ ان کے لیے کافی ہے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، ہمیشگی والا عذاب ہے۔
اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ کے اندر منافقوں کی 4 بری خصلتیں بیان فرمائی ہیں کہ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ، 4 بری خصلتیں بیان فرمائی۔ ان میں سے پہلی بری خصلت یأمرون بالمنکر، کہ لوگوں کو برائی، گناہ اور نافرمانی پر آمادہ کرتے ہیں۔ منافقین معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی و عریانی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ منافقین لوگوں کو دین سے دور ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یأمرون بالمنکر میں یہ سب کچھ شامل ہے، یہ سب کچھ داخل ہے۔ اور امر بالمنکر یعنی لوگوں کو دین سے دور ہٹانے کی کوشش کرنا، لوگوں کو برائی کی دعوت دینا، لوگوں کو معاشرے میں، خاص کر کے معاشرے میں بے حیائی، فحاشی اور عریانی پھیلانے کی کوشش کرنا، یہ انتہائی مذموم خصلت ہے، بہت بری عادت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے تو امر بالمعروف کا حکم دیا کہ لوگوں کو نیکی کی تاکید اور تلقین کی جائے، لوگوں کو اچھے کام اور نیک اعمال پر آمادہ کیا جائے اور اس سلسلے میں بھرپور محنت و مشقت کی جائے، لیکن منافقین اس کے الٹا کرتے ہیں۔ منافقین اس کے بالکل برعکس امر بالمنکر ادا کر رہے ہیں، لوگوں کو گناہ، فسق و فجور، بے حیائی اور فحاشی اور برائی پر لگاتے ہیں، اور یہ انتہائی خطرناک جرم ہے۔ میرے بھائیوں، صحیح مسلم کتاب العلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی علاقے میں لوگوں کو برائی کی دعوت دی، اس کی دعوت پر جتنے لوگ وہ برائی کریں گے اور قیامت تک جتنے لوگ اس برائی کو جاری رکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو جتنا گناہ ہوگا اتنا ہی گناہ اس برائی کی دعوت دینے والے اور برائی پر آمادہ کرنے والے کو بھی ہوگا۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، سورۃ النور کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند ہوتے ہیں، جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اسی طرح سورۃ النساء کے اندر ارشاد فرمایا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، کیا تم نے نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، یشترون الضلالۃ، وہ گمراہی خریدتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ۔ آج یہ منافقوں والی بری خصلتیں ہمارے معاشرے میں اکثر و بیشتر موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، آج لوگ فسق و فجور اور فحاشی اور عریانی کے داعی و علم بردار بنے ہوئے ہیں۔ یہ فلموں، ڈراموں کے بیوپاری، ناولوں، افسانوں کے فروخت کار، گاڑیوں، بسوں، شہروں، دیہاتوں، مارکیٹوں میں فلمیں چلانے والے اور ڈی جے بجانے والے، یہ سب منافقوں اور کافروں والا کردار امر بالمنکر ادا کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بڑی سخت وعید سنائی ہے کہ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کاملۃ یوم القیامہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لیحملوا اوزارهم کاملۃ یوم القیامہ ومن اوزار الذین یضلونهم بغیر علم الا ساء ما یزرون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کتنی خطرناک سزا ہے کہ یہ لوگ اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جنہیں انہوں نے برائی پر آمادہ کیا تھا اور اکسایا تھا۔ میرے بھائیوں، آج یہ برائی کی دعوت اس قدر پھیل چکی ہے کہ جو لوگ نہیں سننا چاہتے اسے زبردستی سنایا جاتا ہے، جو لوگ نہیں دیکھنا چاہتے اسے زبردستی دکھایا جاتا ہے، جو لوگ گناہ کے کام نہیں کرنا چاہتے ان سے زبردستی کروایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ منافقین کی پہلی بری خصلت جو اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح دوسری بری خصلت وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ،
منافقوں کی دوسری بری خصلت وینہون عن المعروف کہ لوگوں کو نیکی کے کام سے منع کرنا، نیکی کے راستے اور اچھے کام کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا، یہ منافقین کی دوسری بری خصلت ہے کہ لوگوں کو نیکی سے دور کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں دین کے لیے شکوک و شبہات ڈالتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں نماز کی نفرت پیدا کرتے ہیں، تلاوت قرآن کی نفرت پیدا کرتے ہیں، ذکر الہی کی نفرت پیدا کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کی نفرت پیدا کرتے ہیں، دعوت دین کی نفرت پیدا کرتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کی نفرت پیدا کرتے ہیں، اور شرعی پردے کو عذاب اور قید کا نام دے کر کے عورتوں کو بے پردہ اور بے حیا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ میں یہ سب کچھ شامل ہے۔ شاعر اسلام داڑھی اور ٹخنوں سے اوپر کپڑوں کا مذاق اڑاتے ہوئے لوگوں کو اس سے روکتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایسے لوگوں کے بارے میں جو لوگوں کو نیکی کے کام سے روکتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورۃ المنافقون کے اندر رب العالمین کا فرمان ہے کہ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون، کہ منافقوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، منافقوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً یہ انتہائی برا کرتوت ہے جو یہ کر رہے ہیں، یہ برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ الغرض یہ کہ منافقین مختلف طریقوں سے، الگ الگ ڈھانچے سے، الگ الگ منصوبے بنا کر لوگوں کو دین سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اعمال صالحہ، عبادات و واجبات سے لوگوں کو دور کرتے ہیں۔ اور اسی طرح تیسری بری خصلت وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ کے بعد وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، تیسری بری خصلت ہے وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، کہ وہ اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں، اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے۔ میرے بھائیو، اس دنیا میں جس کسی کو جتنا مال بھی ملتا ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ دکان، منڈی، تجارت، مزدوری، صنعت، ملازمت، یہ سب ظاہری اسباب ہیں، اصل میں رزق تو آسمان سے اترتا ہے۔ ایک جیسا کاروبار چلانے والے، ایک جیسی دکان چلانے والے، ایک جیسی مزدوری کرنے والے نفع اور نقصان کے لحاظ سے الگ الگ ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں۔ ایک جیسا دکان چلانے والے، ایک ہی جیسی دکانیں چلانے والے نفع اور نقصان کے لحاظ سے الگ الگ ہوتے ہیں۔ کسی کو کم ملتا ہے، کسی کو نہیں ملتا ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے، کسی کے پاس گاہک آتا ہے، کسی کے پاس گاہک نہیں آتا ہے۔ یہ اس بات کی سب سے بڑی اور سب سے واضح دلیل ہے کہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورۃ الزخرف کے اندر ارشاد فرمایا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ان کی روزی ان کے درمیان دنیاوی زندگی میں تو ہم نے تقسیم کی ہے۔ بہرحال کہ جب رزق آسمان سے اترتا ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ صرف زکوٰۃ ہی نہیں بلکہ نفلی صدقہ و خیرات کرنے کی بھی کثرت سے ترغیب دی گئی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے مومنوں، متقیوں اور نیک سارے لوگوں کے بارے میں جو بیان کیا ہے، اللہ رب العالمین نے جو ان کی خوبیاں بیان فرمائی ہیں، ان خوبیوں میں ایک یہ خوبی بار بار بیان فرمائی ہے، جیسا کہ سورۃ السجدہ میں ارشاد فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ مومنین کے پہلو رات کے وقت ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں، یعنی مومنین اپنی نیند کی قربانی دے کر یدعون ربهم خوفا وطمعا، جہنم کے ڈر اور جنت کے لالچ میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ متقی وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کے اندر رب العالمین نے فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار کہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو صبر کرنے والے ہیں، جو سچ بولنے والے ہیں، جو لمبا قیام کرنے والے ہیں، والمنفقین جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار اور جو سحری کے وقت بخشش طلب کرنے والے ہیں، معافی طلب کرنے والے ہیں۔ لیکن منافقین اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ کو روک کر رکھتے ہیں۔ منافقین دوسری چیزوں میں خرچ کرتے ہیں، شیطانی کاموں میں، گناہ کے کاموں میں، مرنے جینے کے موقعوں پر، ڈاکٹری علاج میں اور کافروں جیسی رسموں میں خزانے کا منہ کھول دیتے ہیں، لیکن غریبوں مسکینوں کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے، مسجد و مدارس کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ضرورت مند کو دیکھتے ہی اللہ کی نعمت کو چھپاتے اور کنجوسی کرتے ہیں۔ یہ منافقین کی تیسری بری خصلت جو اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ کہ اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں خوشی کے ساتھ مال کو خرچ نہیں کرتے۔ چوتھی بری خصلت نسوا اللہ یعنی انہوں نے اللہ کو بھلا رکھا ہے۔ یہ بڑی جامع بات ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ منافقوں نے اللہ کے دین کو نظر انداز کر رکھا ہے، ان کے دل اللہ کی محبت اور اللہ کی یاد سے خالی ہیں، ان کی زبانیں اللہ کے ذکر سے عاری ہیں، انہیں ہر وقت دنیاوی مفادات کا فکر کھائے جاتا ہے اور وہ ہر وقت دنیاوی مسرتوں اور لذتوں کی یاد میں رہتے ہیں، اللہ کی یاد سے محروم ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اللہ کو بھلا رکھا ہے سورۃ الحشر کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں اپنے نفس سے ہی بھلا دیے، وہ اس طرح کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا لیا ہے۔ اولئک هم الفاسقون یہی لوگ فاسق اور نافرمان ہیں۔ سورۃ السجدہ کے اندر رب العالمین کا فرمان ہے فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا یہ اللہ کو بھلا دینے کی اخروی سزا ہے کہ ان سے کہا جائے گا فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا اس دن کی ملاقات کو بھلا دینے کے سبب تم عذاب کا مزہ چکھو۔ اِنَّا نَسِينَاكُمْ آج ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لہٰذا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے برے اعمال کی وجہ سے ہمیشگی والا عذاب چکھو، دائمی عذاب کا مزہ چکھو۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کو بھلا دینے کی یہ سخت ترین سزا ہے۔ آج جو یہ منافقی کی 4 بری خصلتیں بیان فرمائی گئی، جو قرآن مجید کی سورۃ التوبہ منافقین کی 4 بری خصلتیں بیان فرمائی گئی، یہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری بری خصلتیں قرآن کریم میں موجود ہیں، جیسے مسلمانوں میں فساد برپا کرنا، دو منہواں ہونا، مسلمانوں میں بغض کرنا، مسلمانوں سے، مومنوں سے بغض رکھنا، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بدگمانی کرنا، نماز میں سستی کرنا، اسی طرح اسلامی لشکر کی شکست کی جھوٹی افواہیں پھیلانا، جھوٹی قسمیں اٹھانا، جھوٹ بولنا،
صحابہ کرام اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا، یہ سارے منافقوں کی خصلتیں ہیں۔ اور آج یہ منافقین کی بری خصلتیں اکثر ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اکثر ہمارے معاشرے میں موجود ہے، لیکن ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں۔ آج ہماری بڑی بڑی باتیں ہی ختم نہیں ہوتی، ہمارے بڑے بڑے دعوے ہی ختم نہیں ہوتے۔ آج ہر شخص اپنے آپ کو اونچے درجے کا مومن اور مسلمان سمجھتا ہے، سب سمجھتا ہے کہ ہم سب سے اچھے مسلمان ہیں، ہر انسان سمجھتا ہے کہ ہم سب سے اچھے مومن ہیں، لیکن صحابہ کرام کی کیفیت، ان کی حالت ہم سے بالکل الگ تھی۔ وہ لوگ معمولی غلطی پر، چھوٹی چھوٹی غلطی پر فکر مند ہو جاتے تھے، سوچ میں پڑ جاتے تھے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے۔ میرے بھائیوں، حضرت حنظلہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، صحیح مسلم کتاب التوبہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت حنظلہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان سے ملے۔ حضرت ابو بکر نے حنظلہ بن ربیع سے پوچھا کہ حنظلہ تمہارا کیا حال ہے؟ حنظلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث پر غور کریں کہ کون سی ایسی غلطی تھی، کون سا ایسا گناہ تھا کہ حضرت حنظلہ بن ربیع اپنے آپ کو منافق سمجھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے حضرت حنظلہ بن ربیع سے پوچھا کہ سبحان اللہ، تم یہ کیسی باتیں کہہ رہے ہو؟ حضرت حنظلہ بن ربیع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بیان کیا کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت اور دوزخ کے بارے میں بتاتے ہیں، تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے، ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کر رہے ہیں، ہم انہیں قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب ہم رسول اللہ کی مجلس سے نکل کر اپنے بیوی بچوں میں گھل مل جاتے ہیں تو ہم آپ کی بتائی ہوئی اکثر و بیشتر باتیں بھول جاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم ہمارا بھی اسی طرح کا حال ہے۔ چنانچہ دونوں صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت حنظلہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں جناب محمد الرسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار کیا، پوچھا کہ وہ کیسے منافق ہو گیا؟ حضرت حنظلہ بن ربیع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں اور آپ ہمیں جنت اور دوزخ کے بارے میں بتاتے ہیں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم جنت کا مشاہدہ کر رہے ہیں، جہنم کا مشاہدہ کر رہے ہیں، ہم انہیں اپنے قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب ہم آپ کی مجلس سے باہر نکل کر اپنی بیوی بچوں میں گھل مل جاتے ہیں، اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو ہم آپ کی بتائی ہوئی اکثر و بیشتر باتیں بھول جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سن کر کہا، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر ہمیشہ تمہاری وہی حالت رہے جو میرے پاس رہتے ہو اس وقت ہوتی ہے، جو میرے واعظ کو سنتے ہو اس وقت ہوتی ہے، تو فرشتے تمہارے بستروں اور تمہاری گزرگاہوں میں تم سے مصافحہ کریں گے۔ لیکن حنظلہ فکر نہ کرو، کبھی یہ حال اور کبھی وہ حال ہونا یہ فطری امر ہے، یعنی کبھی یاد رکھنا اور کبھی بھول جانا یہ فطری امر ہے۔ یہ کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرایا۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ عمر جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر لیا تھا، وہ عمر
جن کی زبان پر رب العزت نے حق جاری کر دیا تھا، وہ عمر جن کے مشورے پہ قرآن اتر پڑتا تھا، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نمازیں، اسی طرح پردے کا حکم وغیرہ وغیرہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے پر نازل ہوا ہے۔ اسی طرح وہ عمر جن کے بارے ناطق وحی نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، وہ عظیم المرتبت شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے ملے اور ان سے پوچھا کہ آپ رازدان رسول ہو، آپ صاحب سر رسول ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو راز کی باتیں بتاتے ہیں، آپ کو چند منافقوں کے نام بتلائے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو چند منافقوں کے نام بتلائے تھے، ذرا سچ سچ بتلاؤ کہ ان میں میرا نام تو نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت تھی۔ لیکن آج ہم نے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر اپنی خبر نہیں لی، ہم نے کبھی اپنی فکر نہیں کی۔ ارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو منافقوں کی بری خصلتوں سے بچائے۔ منافقوں کی یہ بری خصلتیں اس قدر خطرناک ہیں، اتنی خطرناک ہے کہ کل قیامت کے دن کھلے کافروں اور مشرکوں کے مقابلے میں منافقوں کی سخت سزا دی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اور سورۃ المجادلہ کے اندر ارشاد فرمایا اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، کہ منافقوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ فلاحم عذاب مہین، قیامت کے دن ان کے لیے دردناک رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اور ان کا مال، ان کی اولادیں انہیں اللہ سے کچھ بھی کفایت نہیں کریں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جہنم والے کاموں سے بچائے اور جنت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔